الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ اہل ایمان کی خصوصیات ہی یہ ہوتی ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق باہم فیصلے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو وہ صمیم قلب کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔ ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ نور کی 51 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کے احوال بیان کیے جا رہے تھے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں اور کسی اور کے پاس جا کر اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اپنے اختلافات کے۔ لیکن اس کے برعکس مومن بندوں کا حال کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں تو بخوشی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس اس کے سوا کچھ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کر دیتے ہیں اس پر وہ راضی ہوتے ہیں، نہ صرف راضی بلکہ بخوشی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ ان کا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں آخرت میں فلاح پانے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یہ نہیں ہو سکتا۔ بتائیے آپ کہ عقیدت کے تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ، لیکن جاتے ہیں دوسروں کی عدالتوں میں دوسروں سے اپنے اختلافات کے فیصلے کروانے کے لیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منافقانہ چال ہے۔ اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ اگر واقعی میں عقیدت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اور آج یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں موجود نہیں ہے، پردہ فرمائے گئے ہیں، تو پھر فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، محفوظ ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سارے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوں، اگر ہم واقعی میں ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، تو پھر ہم اپنوں کے ساتھ، مخلص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے فیصلے، ہمارے اختلافات کے فیصلے کروا لینے چاہیے۔ اور جو ہے دیکھیے کہ یہ جو معاملات ہیں کہ جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں آپ، تو کیا سمجھتے ہیں کیا اسلام اس بات کا حل پیش نہیں کرتا؟ ہر مسئلے کا حل اسلام پیش کرتا ہے۔ کون سا ایسا مسئلہ، کون سا ایسا اختلاف ہے جس میں اسلام خاموش ہے، اسلام اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ شریعت اسلامی میں تو سارے اختلافات کے فیصلے موجود ہیں، چاہے وہ آپ کے طلاق یا خلا کا معاملہ ہو، قضیہ ہو، یا جو ہے آپ کی کاروبار کا معاملہ ہو، اشتراکیت کا معاملہ ہو، پارٹنرشپ کا کسی کا معاملہ جھگڑا ہو گیا ہو، یا جائیدادوں کا جھگڑا ہو، یا وراثت کی تقسیم کا جھگڑا ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو چاہے آپ لوگوں کے درمیان، اس کے فیصلے اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ شریعت سے رجوع ہوں گے، قرآن اور سنت سے رجوع ہوں گے، تو واقعی میں اس میں جو ہے آپ کا فیصلہ ہو سکتا ہے بڑی اچھائی کے ساتھ۔ لیکن جس کے دلوں میں، جس کی نیت میں فتور ہوتا ہے، جو حق مار کر بیٹھتا ہے، وہ نہیں جانا چاہتا، قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ وہ جو ہے حق مار کے بیٹھا ہے، اور اگر وہ جائے گا اور وہاں پر جا کر شریعت کے مطابق اس کا جو ہے اگر فیصلہ چاہے گا تو اس کو معلوم ہے کہ اس کا حق چلا جائے گا۔ لیکن آج مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم واقعی میں سچے غلام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور واقعی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، تو پھر ہم کو غیروں کی عدالت میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے لیے ہماری عدالت کافی ہے، شرعی عدالتیں کافی ہے، ہمارا قانون کافی ہے، قرآن اور سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہے اپنا پیسہ اور مال برباد کر کے، اپنا وقت برباد کر کے لوگوں کو مذاق کا موضوع نہیں بنانا چاہیے ہم کو۔ اور ہم واقعی میں اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے تمام تر اختلافات جو بھی ہیں اس کے فیصلے ہم اپنوں کے درمیان بیٹھ کر لینا چاہیے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ جو حق مار لیتا ہے
وہ شرعی عدالتوں کو نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہاں پر جائے گا تو اس کا جو وقتی طور پر وہ فائدہ کمایا ہے اس سے نقصان ہوگا، اس کو وہ اس سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ دنیاوی فائدہ وہ دیکھتا ہے، حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ دنیاوی فائدہ تو بہت تھوڑا سا ہے، اور آج تم جھوٹے سچے مقدمات دائر کر کے لوگوں کے اوپر اور لوگوں کا حق مارنے کی کوشش کر رہے ہو، جھوٹے ثبوت پیش کرتے ہو، جھوٹے گواہیاں دیتے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ بڑے کامیاب ہو گو۔ یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ جب عدالت میں حاضر ہوں گے اس کی علیم و خبیر کی، جہاں پر جھوٹ نہیں چلے گا، جہاں پر رشوت نہیں چلے گی، جہاں پر کچھ بھی نہیں چلے گا سفارشیں، تو وہاں پر کیا کرو گے؟ وہاں پر تو دلوں کے حالوں سے واقف علیم و خبیر ذات بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو جو ہے صحیح فیصلہ دے دے گی۔ اس وقت جو ہے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو فریقین کے بیچ میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھو، میں آج جو ہے کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آتے ہوئے، ان کی باتوں کو سنتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے ایک فیصلہ دے رہا ہوں، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میں ان کو دے رہا ہوں۔ اگر وہ ناحق ہیں اور اگر مجھ کو جو ہے جھوٹے ثبوت پیش کر کے میرے سامنے باتیں کر کے اس کو حاصل کر رہے ہو، تو یہ میں تمہیں جو ہے دنیا نہیں دے رہا ہوں، زمین نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ آگ کا جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، چاہو تو لے لو، چاہے تو واپس کر دو۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر جو ہے کچھ دے رہے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ وہ دے رہے ہیں تو ہم لے لیں گے چاہے وہ ناحق ہو۔ نہیں، ناحق ہے تو وہ تم اپنے ثبوتوں کی بنا پر تم نے وہ حاصل کیا ہے۔ ایسے ہی عدالت میں آج جھوٹی گواہیاں، جھوٹے ثبوت دے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں اور بہت کما لیا ہے ہم نے۔ یہ کمائی کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ جو اولادوں کے لیے، جو اپنے لوگوں کے لیے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ حرام کی کمائی ہے، اور وہاں پر جا کر پتہ چلے گا اللہ کی عدالت میں جب جائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ جھوٹے مقدمات نہیں چلیں گے تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اس لیے یہاں پر بالکل واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ مومنین کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے سارے تمام تر اختلافات کے فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں کرانا چاہتے ہیں، اور قرآن و سنت حق فیصلہ کرتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کی نامرضیات سے پرہیز کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ اس میں 4 احکامات آئے ہیں، 4 باتیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی اطاعت، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي، یعنی ڈرنا اور پھر آگے کی زندگی کو بھی ڈر کر گزارنا۔ اس کے متعلق ایک بڑا لطیف واقعہ تفسیر قرطبی میں جو ہے درج کیا گیا ہے کہ ایک دہقانی، رومی دہقانی آیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کھڑا ہو گیا، اور پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ انا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی گواہی دینے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس کی کیا نسبت ہے، تم آج یہ گواہی دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوں، اور پھر میں نے جو ہے ساری آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، توریت بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، اور دیگر انبیاء کرام پہ جو کتابیں، آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی اس کو میں نے پڑھا ہے۔ جب یہ آیت میں نے سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس میں وہ ساری کتابوں کو سمو لیا گیا ہے۔ انہیں ایک چھوٹی سی آیت، اس میں سارے اسلام اور سارے ایمان کی باتیں آ گئی ہیں۔ ایک زندگی، انسان کی زندگی کامیاب کیسی ہو سکتی ہے، یعنی آگے چل کر اس کی اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت اس میں دے دی گئی ہے کہ 4 باتوں کو بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ سارے فرائض و واجبات کو ادا کرنا، جو بھی احکامات دیے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان تمام کاموں سے رک جانا، جھوٹ نہ بولنا، حرام مال نہیں کھانا، اور نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، اور جو بھی احکامات آپ کو دیے گئے ہیں وہ تمام کاموں کو کرنے کی کوشش کرنا۔ اطیع الرسول کہا اس کے بعد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں سے اور سنتوں سے پیار کرنا اور محبت کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کو اپنانا، یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آتا ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے گناہ ہو گئے ہیں پچھلی زندگی میں، جو کچھ بھی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اور جو کچھ بھی لغزشیں ہو گئی ہیں، اس پر شرمندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا، اور یہ نیت رکھ کے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنے آنسو بہانا، یہ جو ہے
آپ کا معاملہ ہونا چاہیے وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور ایک چوتھا حکم یہ دیا گیا ہے کہ آئندہ بچی کچی جو زندگی ہے اس میں پوری یہ کوشش کرنا کہ اللہ کی بندگی میں گزار دے اور اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ یہ جو ہے زندگی کا معاملہ ہونا چاہیے آئندہ بچی ہوئی زندگی کے، یعنی متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنا۔ یہ 4 احکامات دیے گئے ہیں، اتنے پیارے احکامات ہیں کہ ایک چھوٹی سی آیت میں یہ سارے احکامات جو ہے سمو لیے گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر پچھلے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا، اور آئندہ جو بچی زندگی ہے اس میں کسی بھی ایسے کام کرنے سے رک جانا جو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے۔ اس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی میں یہ بات صحیح ہے، اور میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے 6 چیزیں ایسی دی گئی ہیں خصوصی جو کسی دوسرے اور نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جوامع الکلمات، یعنی ایک ایسا کلمہ کہہ دینا جو یعنی گھنٹوں لوگ اس کو کہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ بات کو سمجھا نہ سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سمجھا سکتے تھے۔ یعنی کسی بات کو، کسی موضوع کو ایک آیت میں، ایک کلمے میں آپ سمجھا دیتے تھے، جس کو دوسرے لوگ گھنٹوں بھی تقریر کرنے کے باوجود، گھنٹوں بھی سمجھانے کے باوجود سمجھا نہیں پاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا ہے، اور ایسے کئی ایک جو ہے کلمات آپ کے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات آئی ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں ساری باتیں آ گئی ہے، ساری ایمانیات آ گئی ہیں کہ انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد فرما دیا گیا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہوں گے بامراد، یہی لوگ ہوں گے کامیاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اس کے مستحق ہو جائیں گے، اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں کیا ہے؟ دنیا میں انسان کچھ کماتا ہے اور کچھ مال، کچھ جائیدادیں جمع کر کے یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تو یہی کامیابی ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس میں یہی بات ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات پر پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یقیناً ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور فوز ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيُخْرَجُنَّ، اور منافقوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے کو مومن باور کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ سب اپنے گھر بار چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ قُل لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ان اللہ خبیر بما تعملون، ان سے کہیے قسمیں نہ کھائیں، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ منافقوں کا حال پھر سے بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق کیسے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے پکے اور سچے مسلمان ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ابھی حکم فرما دیں تو ہم فوراً اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ یہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل میں کچھ اور تھا۔ قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، سورہ توبہ پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے ان سے کہ ہم تمہاری باتوں کا یقین نہیں کریں گے، تم کچھ بھی بہانے مت بناؤ، تم جھوٹی قسمیں مت کھاؤ ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ہمیں سب کچھ بتلا دیا ہے، اور بہت جلد اللہ اور اس کے رسول جان جائیں گے کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ تو ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ قسمیں کھانے والا آدمی کیسا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ قسمیں کھانے کی کوشش کرتا ہے، بات پر واللہ کہتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ باعمل ہوتا ہے، وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل سے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ قسمیں کھا کر اپنی بات کی تاکید نہیں کرتا، وہ تو عمل والا ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی چال تھی کہ قسمیں کھاتے تھے، قسمیں کھا کر اللہ کے رسول کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، باور کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم مت قسمیں کھاؤ، تم جھوٹے بہانے مت بناؤ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ کے حکم پر چلو، پھر اگر تم احکام الہی سے منہ موڑو گے تو سن لو رسول اپنے فرائض منصبی کو تم تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور تعمیل احکام کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو سیدھا راستہ پاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو صاف بلا کم وقاص احکام الہی پہنچا دینا ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اطاعت کرنا، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت
جہاد میں لگ جاؤ اور جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک ہمارا پیغام پہنچا دیا ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اپنی ذمہ داری مکمل کر دی ہے، اس سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پھر اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہاری ہدایت کے سامان ہیں، تمہارے لیے صراط مستقیم کا راستہ ہے، تمہارے لیے روشنی ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، حساب کا لینا ہمارے ذمہ ہے، ان کے ذمہ نہیں ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اس کو پہنچا دیا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلانے دیجئے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، میں تمہارا عمل کا ذمہ دار نہیں، تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں، میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں اور بری ہوں، یہ کہہ دیجئے، کہلا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہی بات تھی کہ وہ پیغام کا جو پہنچانے کا جو کام تھا وہ ذمہ داری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ادا کر دی، بلا کم وقاص اس کو ادا کر دیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کا ماننا یا نہ ماننا ان کے اوپر ہے، اور اس کا حساب لینا اللہ کے ذمہ ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔